بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز ہی سب سے اہم عبادت اور فرض ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم مسلمانوں کو نماز کا دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کتاب والے دن سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا وہ بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کے فرائض و واجبات پر ہم بات کر چکے تھے۔ آج ہم نماز کے سنن پر بات کریں گے۔ سنن یعنی سنت، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، کیا کیا سنتیں ہیں، یہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے سنت کا معنی۔ سنت کا معنی ہوتا ہے راستہ اور طریقہ، اور اصطلاح میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ طریقۃ المسلوقۃ فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب، یعنی فرضیت اور وجوب کے علاوہ وہ راستہ، وہ طریقہ جو دین میں مستحسن اور اچھا ہو، یا وہ طریقہ یعنی وہ طریقہ اور راستہ کہ جو نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، بلکہ اس پر چلنا دین کے لیے اور دین کے اعتبار سے مستحسن ہے۔ پھر سنت میں تھوڑی تفصیل ہے۔ سنن الہدا، سنت موقدہ اور سنت راتبہ، اور ایک سنن غیر موقدہ یا سنن زواہد۔ سنن موقدہ وہ سنت ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداومت اختیار کی ہو، مطلب ہے کہ ہمیشگی اختیار کی ہو، ہمیشہ کیے ہوئے ہو، اور یہ مقصد دین، اس کا مقصد دین، تکمیل دین اور تکمیل فرائض و واجبات ہے، جیسے کہ امامت ہو گیا اور اذان ہو گیا، اور اسی طرح جماعت کے ساتھ یعنی باجماعت نماز پڑھنا، یہ بھی سنن ہے اور سنن موقدہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ لیکن یہ جو مذکورہ سنن ہے، یہ شعائر اسلام کی حیثیت ان کو حاصل ہونے کی وجہ سے ان پر عمل کرنا یہ واجب کے قریب قریب ہے، لہٰذا بلا عذر اس کو چھوڑنا یہ کراہت یعنی مکروہ اور قابل مؤاخذہ ہے۔ ہاں، اور اگر اس پر کوئی اصرار کرے کہ میں اس کو نہیں کروں گا، مطلب ہے کہ اس کے ترک پر اصرار کرنے والا فسق اور گمراہی اور ملامت کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ موقدہ ہے۔ اور دوسری وہ سنت جو غیر موقدہ ہے، جس کو سنن الزواہد بھی کہتے ہیں۔ سنن زواہد وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس کو چھوڑا بھی ہو، اور یہ سنت زیادہ تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور اطوار سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح عبادت میں بھی ہے کہ بعض چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو، لیکن کبھی کبھی چھوڑا ہو، تو یہ سنن غیر موقدہ اور سنن زائد، کیونکہ یہ تکمیل دین اور تکمیل فرائض و واجبات کی حیثیت کے حامل نہیں ہے، اس لیے ان کو سنن زواہد سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ ہے نماز کی سنت میں حکم یہ ہے کہ اگر سنت نماز کے اندر چھوٹ جائے تو اس سے نہ نماز فاسد ہوتا ہے
اور نہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کو سستی، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے کم تر سمجھا جائے یا بالکل اہم ہی نہ سمجھا جائے تو پھر یہ قابل مذمت ہے اور قابل مواخذہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس کو بالکل اہمیت ہی نہ دے، اسی نے اس کا انکار کر دے، تو پھر یہ کفر ہے۔